تو ذرا ماپ تول میں کمی جاتی کر دیتے تھے. ایسے ہوشیار بیپاری کیا کرتا معلوم؟ مارکیٹ بھاؤ سے کم لگاتا. لوگوں میں کہا یہاں سستا مل رہا, ان کو کیا مولوی نے ڈنڈی مارا تھا. پہلے ترازواں تھے, ایسا چالاکی سے ڈنڈی مارتے تھے پوچھو مت. سستا دے, انہیں جو ہے 10 روپے کلو دے رہا, انہیں مطلب 5 روپے کلو. لوگوں میں کہہ رہے سستا ہے نا, اسے کیا معلوم انہیں کتنی ڈنڈی مار رہا. اب وہ ڈنڈی مارنے کے طریقے الگ تھے. وہ ماپا جو ہے نا, ماپا کلو کے آدھا کلو کے, اس کے بیچ میں جو ہے وہ گیپ رکھتے تھے. حالانکہ وہ بھرنا پڑتا تھا نا, تو وہ جو ہے کم رکھتے تھے. چھٹاک آدھا چھٹاک ذرا کمی رکھتے تھے. کتنا بھی صحیح جھکتا بھی تولا, سامنے والے کا جو ہے نقصان ہوتا تھا. چھٹا کا تو 2 چھٹا کا تو ہوتا ہی تھا. اچھا, بات کیا کرتے اس کو اکڑا یوں کر دیتے ذرا ترازو کو, اب انہیں اٹھاتے ہی نہیں, جھک جاتا تھا. اچھا, بعض لوگ پاسنگ نہیں کرتے تھے, اس میں کچھ مارتے تھے. لیکن چھٹاک جو چھٹاک مارنے والے کبھی اوپر نہیں آئے. پوری سروس ہو گئی ان کی. جو ترازو سے تول کے جو ہے بیپاراں کرتے تھے, پوری زندگی میں اوپر کبھی نہیں آئے. اب ان کی اولاد جب ایمانداری پہ آئی, اللہ نے لاکھوں سے کروڑوں میں پہنچا دیا. نہیں پہنچایا؟ ان کی جو اولاد ہے ڈنڈیاں مارنے والوں کی, اب ایمانداری پہ آئے, اللہ نے وہ برکتیں دی, اب رکھنے میں جگہ نہیں. جدھر دیکھو ادھر اس کی جائیداد. اللہ نے اتنا دیا. انسان کی سمجھ کا پھیر ہے. آدمی سمجھتا بےمانی کروں گا تو کچھ نفع ملے گا, نہ نقصان زیادہ. ایک بات سمجھ میں, ایک صاحب مسئلہ پوچھے, مولانا صاحب یہ ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے, وہ بعض گاڑیاں والے ذرا سستے میں دے رہے ڈیزل. میں بولا وہ کیسا کیا سستے میں دے رہے ہیں؟ وہ پیٹرول پمپ والے سستے میں دے رہے. کیسا کیا ان کو پاؤڈر میں آ رہا؟ انہوں نے بولا وہ بچا کے جو ہے بےمانی کر کے بچا لیتے. سیٹ کو بولتے سیٹ اتنے جو ہے لیٹر لگا, یا گاہک کو کہتے ہیں صاحب, وہ گاؤں کو کہتا ہے کہ اتنا پیٹرول لگتا ہے, اتنا ڈیزل لگتا ہے. اتنا لگتا نہیں, اور یہ زیادہ آ جاتا ہے, اس میں بچ جاتا ہے. اب وہ سستے میں بیچتے, اتنا جمع کر کے کہاں رکھیں گے؟ اب وہ سستے میں نکال رہے. میں بولا میاں جائز نہیں. ارے اپن پیسے دے کے لے رہے نا, اور لے رہا تو. انہیں تو چوری کا مال ہے نا, مال تو چوری کا ہے, سستا بول کے مت لو. میں کہا کہ تیرے 4 آنے بچ رہے نا, 12 آنے دواخانے میں جاتے تیرے, ڈال دا کیا؟ بےمانی کر کے انسان اگر کچھ جمع کرا, ایک ہول سیل بیماری لگتی. کینسر بولے تو 15 لاکھ کم سے کم, پھر بھی نو گارنٹی. ارے بہت اچھے ہو گئے جی, فلاں دواخانے بہت. خیر تھوڑی دیر, چراغ جو ہے بجھنے سے پہلے بھڑکتا. تیرے کیا سمجھ میں آ رہا؟ حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی کی روایت, حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, علی کے بھی چچا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں, تقریباً 12-13 دن تک مرض الوفات میں بستر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسی میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تندرستی کے آثار نظر آئے. بہت اشاش بچہ چہرہ ہے. حضرت علی اتنا خوش ہو گئے, چچا کو لے کر آئے. چچا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ چہرے پہ دیکھو رونق آپ کے, یعنی صحت کی علامت نظر آ رہی ہے. حضرت عباس نے فرمایا, علی ہمارے خاندان والوں کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے آخری تو ان کے چہرے ایسی روشن ہو جاتے ہیں. اور یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا.
کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے یہ چاند کے وقت دنیا سے پردہ فرما گئے. اس لیے دیکھو چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے, روشنی فل محسوس ہوتی. اس ذہن میں مت رہو کہ روشنی زیادہ دیا ہے اب زیادہ ہی روشن رہے گا, نہ, یہ بجھنے سے پہلے کی روشنی ہے جو زیادہ ہوئی. ہرگز. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. کیل کے معنی ماپ. پہلے ماپا رہتے, دیکھو سیر, اسیر, پہلی دھڑی, پہلے دھڑی سے دیکھتے تھے کیسا دھڑی ہے, بات تو بہت ہے. وہ کیا رہتے تھے, ماپا رہتے تھے. اب جو ہے ماپا سے پورا فل بھر کے دیتے تھے. اچھا, لیکن بیپارے جو ہوتے تھے بہت ہوشیار, لینے کا رہا مال تو بھر کے لیتے تھے. وہ دیہاتی بیچارہ بھولا بھالا اور بھر کے دے, مطلب کتنے بھر کے لو, اب پورا ایسا اوپر تک آنا انہیں بھر کے. اچھا, جب بیچنے کا رہا برابر کر کے دیتے تھے. ٹھیک بات سمجھ میں, وہ تک مار دے گی. اللہ نے فرمایا یہ بےمانی مت کرو, کیونکہ ناپ تول میں بےمانی کرنے والے کے لیے ویل ہے, ویل. جہنم کی وہ وادی ہے عذاب کی کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی. حضور ہجرت فرما کے جب مدینہ گئے, وہاں کے بیپاریاں ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے, ماپ میں بھی تول میں بھی. اللہ نے سورہ تطفیف نازل فرمائی, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. لوگوں سے لیتے ہیں تو بھر بھر کے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جب دیتے ہیں تو ماپ کم کر کے یا تول میں ڈنڈی مار کے دے دیتے. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. کیا وہ آخرت کے حساب کتاب کو بھول گئے؟ قیامت کے حساب کا دن کیا وہ بھول گئے؟ اس کی سزا ملے گی انہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین. جس دن لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اللہ کی عدالت میں اللہ ایک ایک پائی پائی دانے دانے کا حساب لے گا. اس وقت ان کا کیا حال ہوگا, ان بےمانوں کا جو ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں. اللہ نے تنبیہ فرمائی, آخر میں فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. تنبیہ فرمائی. اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان کو اللہ نے رکھا اور حکم دیا اللہ تطغوا فی المیزان, تول میں کمی مت کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. دیکھو وزن برابر کر کے دو, کانٹا برابر رکھو. اب پہلے لوگ یوں انگلی سے ڈنڈیاں مارتے تھے, ایسا بیٹھتے تھے, ایک پاؤں نیچے بچھا کے ایک اکڑو, ایسا سمجھ میں بیپارے ایسا ڈالتے ہی جھٹکے سے اٹھاتے تھے, اٹھاتے تھیلی میں ڈالتے تھے. انہیں بتا رہے ذرا ٹھہرے کا لا پیسے مار دیا, چھٹاک دو چھٹاک, چھٹاک چھٹاک مار مار کے گھر کو آیا, بچہ بیمار گیا دوا کھانے کو, جتنا مارا تھا سب ڈاکٹر. کیا رہا عذاب, باقی رہا نہیں رہا. گناہ تو رہ گیا, بےمانی تو رہ گئی, حساب تو دینا پڑے گا. جتنے کمایا تھا اتنے تو چلے گئے, اس کے ہاتھ کو کیا لگا؟ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ تالے اس کے ہو گئے. بےمانی مت کرو.
تم اگر روپیہ بچاؤ گے نا بےمانی سے 10 روپئے چلے جائیں. تجربہ کر کے دیکھ، اب بھی دیکھ لو تجربہ کر کے. اس لیے بےمانی مت کرو. ایمانداری سے اگر تم کرو گے بظاہر تمہیں نقصان نظر آئے گا، اللہ اس میں برکت دے گا. آفتوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا، بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے گا. من جانب اللہ مدد ہوگی. بےمانی کا نیت نہ کرو بیمانی. اچھا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب ماپ کر دو کوئی چیز تو اس کو پورا پورا ماپ کر دو. اب ایک تو ہے ماپ، یہ اناج کا، اور ایک ہے ماپ کون سا؟ میٹر کا. کپڑے والے جو رہتے نا دوسروں سے سستا ہی بولتے، بازو میں کتنا بولا تھا؟ اتنا، چل 10 روپئے کم دے. اب انہیں بولتا بہت سستا دکھ رہا ہے، لیکن انہیں اس میں مار دیتا میٹر میں. ایک لیا دوسرا یوں ہلو ہلو تھوڑا تھوڑا انچ 2 انچ مارتا. اب بیچارہ کپڑا جو ہے 6 میٹر کا 5.25 انچ ہو گیا. ٹیلر کے پاس لاتا، انہیں تو خینچی تیاری تھی، انہیں ایک آدھا مار دیتا. اب یہ بیچارے جو ہے خریدا تھا انہیں 6 میٹر، اس کا ہو گیا 5.25. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار ماپ کی چیز میں پورا پورا ماپو، اپنی طرف سے جھکتا جو آخرت کے حساب سے بچ سکو. وہاں کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ تعالیٰ کی. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. بس یہ تصور کرو، انسان بےمانی نہیں کر سکتا. اللہ کا استحضار جتنا ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کی سطح بلند ہوگی. استحضار خداوند بھی کم ہوا، غفلت میں پڑ گیا گناہ ہوگا. غفلت میں پڑا بےمانی کرے گا. غفلت سے بچو. کہتے ہیں پہلے زمانے میں ایک بادشاہ کا ٹیلر تھا، بادشاہ کا، تو بادشاہ کے بھی کپڑے مار دیتا تھا. بادشاہ والا میں دیکھتا ہوں کیسا مارتا. شیروانی کا کپڑا لایا بادشاہ، ٹیلر کو بولا ادھر یہاں بیٹھ کے ماپ لے کے کاٹ. انہوں نے بولا اچھی بات کر گا، بہت اچھے. سامنے کپڑا لے کے ماپ لے کے انہیں کترنگ کرا، اور اس کے بعد بولا صاحب 2-3 دن کے بعد لے کے آتا ہوں. لے کے آیا، ساتھ میں بچے کو لایا، وہ کپڑے کی شیروانی بچے کو بھی. بادشاہ بولا کپڑا تو ایسا تھا دوسرے کا ہے نہیں کوئی ایسا، یہ تیرے بیٹے کو شیروانی کیسا کیا نکلی؟ بادشاہ کی بادشاہ کو بیٹے کو بھی ایک بنی کیسا کیا؟ ایسا تمہارے کپڑے میں سے چاہیے. میرے سامنے کہتا نہ رہے ہو، تمہارے سامنے تمہارا. اتنے چلا رہتے لوگ. فنکار جو ہے نا، اسی وجہ سے دیکھو یہ فنکاران جو رہتے ہیں نا ہمیشہ ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں. نیت صاف نہیں ہوتی. جو نیت صاف ہوتی ہے اللہ اس سے ضرور برکت عطا فرماتا ہے. یاد رکھو نیت صاف رکھو. بےمانی کی نیت مت کرو. ایک جگہ بچاؤ گے دوسری جگہ نکل جائیں گا، تکلیف الگ ہوں گی. تکلیف الگ. اللہ نے حکم دیا، یہ معاملات کے احکامات چل رہے ہیں، مالی خصوصاً مالی معاملات میں صحیح رہو. اس سے پہلے احکامات کا تعلق بدنی تھا، حقوق کا ذکر تھا، بدنی جسمانی، اور یہاں مالی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. یتیم کا مال مت کھاؤ، کسی کا مال ظلم کر کے مت کھاؤ، عہد کرو تو پورا کرو، بےمانی نہ کرو. اور کہاں جب معاف کر دو پورا پورا دو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. زینو امر کا صیغہ ہے، وزن اور تول کر کوئی چیز دو. بالقسطاس المستقیم. قسطاس کہتے ہیں ترازو کو. ترازو کے لیے قرآن پاک میں 2 لفظ آئے، ایک تو قسطاس اور ایک ہے میزان. میزان کے معنی بھی ترازو.
یہ لفظ عام ہے. اور قسطاس اس کے معنی بھی ترازو. مستقیم کے معنی سیدھی، یعنی صحیح ترازو سے تول کر دو. اب ترازوਆਂ تو رہے نہیں، اب الیکٹرانک آ گئے. الیکٹرانک میں بےمانی کا چانس ڈنڈی مارنے سے زیادہ ہے. اس میں تو بھی آدمی دیکھتا تھا، اس میں اچھا جھٹکے سے رکھتا ہوں میں جو چیز ہے نا الیکٹرانک، اب اس کو کم سے کم 0 پہ آنے دو، پھر رکھو اطمینان سے. جب وہ رک کے وزن بتائے تب وہاں سے اٹھاؤ. انہیں ویسا نہیں کرتا، انہیں جھٹکے سے رکھتا ہوں پھر نکال دیتا ہوں. انہیں کتنے ہو رہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یاد رکھو، چاہے کون سا بھی ترازو ہو، ایمانداری سے تولو. تمہاری نیت اگر ایمانداری کی ہے تو ترازو اور تولنے میں بھی تم ایماندار رہو گے. اب بےمانی کی نیت ہے تو پھر تو جو ہے اس میں بھی بےمانی کر جاؤ گے، چاہے وہ الیکٹرانک ہی کیوں نہ ہو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم وزن کر کے دو صحیح ترازو سے. قسطاس یہ کون سا لفظ ہے؟ یاد رکھو، مفسرین نے لکھا ہے، ایک قول مفسرین کا، یہ لفظ عربی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ رومی لفظ ہے، روم والوں کی اصطلاحی لفظ ہے. عربی میں منتقل ہوا اور عربی میں اس کا چلن ہوا، محاورے میں یہ لفظ آیا، پھر قرآن نے عربی کے عربوں کے محاورے کے مطابق یہاں پر اس کو بیان کیا. تو اوریجنل یہ عربی نہیں ہے لیکن بعد میں عربی میں استعمال ہوا. جیسے بہت سی چیزیں کسی زبان میں دوسری زبان کی آ جاتی ہیں اور پھر وہ اس میں عام ہو جاتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، اب مثال دینے کا ٹائم نہیں ہے اٹھتا، میں تو آیتیں رہ جاتی. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تم تول کر دو صحیح ترازو سے، اس کے اندر بےمانی مت کرو. اس کے بعد سنو حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف خوف خدا سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. اچھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اے تاجروں، تمہیں ان 2 چیزوں کو سونپا گیا ہے جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی ناپ اور تول. یاد رکھو، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ جو عذاب نازل ہوا ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے کی وجہ سے آیا. جو تو کافر تھے ہی تھے، لیکن خاص طور سے ان کے تجارت کرنے والے تاجرین ناپ تول میں کمی زیادتی کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، یعنی کم تول کر مت بیپار کرو، تم کسی کا حق مت مارو. یہاں تول کر ماپ کر دینے سے ایک معنی تو وہ تھے ہم نے بیان کیے، دوسرے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق دو. تو یہ صورت میں معنی عام ہوئے، ہر چیز کے اندر لوگوں کو ان کا حق دو. ماں باپ کو ان کا حق دو، بھائیوں کو بھائیوں کا حق دو، بہنوں کو بہنوں کا حق دو، اولاد کو اولاد کا حق دو، بیوی کا بیوی کو حق دو. کسی ایک طرف جھک مت جاؤ کہ دوسروں کی حق تلفی کر دو، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق دو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ ماپ صحیح دینا، تول صحیح کر کے دینا، یہ بہتر ہے دنیا میں بھی، کیونکہ دنیا کا ہر سنجیدہ انسان اس کو بہتر سمجھتا ہے. اچھا، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہت اچھا ہے. کیا بہتر ہے؟ یاد رکھو،
دنیا میں تو نیک نامی ہے اور بیپار کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. دیکھو لوگ جو ہے ایک یا دو مرتبہ دھوکہ کھا سکتے ہیں, تیسری مرتبہ نہیں کھاتے. ارے سستا ملا لیکن ڈنڈی مارتا, نہ کرے بھائی وہاں دھوکہ دیتا, ڈپلیکیٹ مال دیتا. اب بہت دور دکان ہے لیکن اس کا ترازو صحیح ہے, مال اوریجنل ہے, 2-3 کلومیٹر دور سے جائے گا اور وہاں جا کر خریدے گا. یاد رکھو اس کی ایمانداری اس کے تجارت میں بڑھوتری کا ذریعہ بن گئی. ذالک خیر, یہ بہتر ہے. وہاں سنو تاویلا, آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب اللہ دے گا. دنیا میں دیکھو اس کی نیک نامی ہو گئی کہ میاں وہ سب صحیح ہے لیکن مہنگا دیتا ہے, صحیح دیتا ہے, تول بھی صحیح ہے اور چیز بھی اوریجنل ہے. انسان کئی کلومیٹر سے جو ہے وہاں پہنچ کر خریدتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے دیکھو ایمانداری کا فائدہ دنیا میں بھی ہے, اس کی تجارت بڑھیں گی, روزی میں برکت ہوں گی اس کی. اوریجنل مال دو, بات سچی کرو, دھوکہ مت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. وہ بیپاری جو سچا ہو, امانت دار ہو. سچا ہو یعنی جھوٹے باتیں کر کے نہیں بیچتا. ارے میرے کو اتنے میں پڑی, اتنے میں پڑی نہیں اس کو, بتاؤں کیا بل. ارے بل 2 قسم کا رہتا, اوریجنل بھی رہتا, ڈپلیکیٹ بھی رہتا. جھوٹے باتیں کر کے کیوں دے رہا؟ تیری چیز ہے, صحیح چیز ہے, دونوں راضی ہیں جس قیمت پہ, کسی کا نام تجارت ہے. سچائی ہو. اور دوسری چیز, اچھا سچائی کے ساتھ تجارت کرے تو سامنے والے سمجھتے جھوٹ ہی بولا. یعنی جھوٹ کا اتنا چلن ہو گیا کہ سچ بولنے والا لوگ سمجھتے ہیں نہیں وہ جھوٹا بولا ہوگا. دنیا میں دیکھو اتنا چلن ہوگا جھوٹ کا. اب یہ شادیاں میں لین دین کا اتنا رواج ہوا, اگر کوئی جو ہے شریعت کا پابند نوجوان انہیں بولا میرے کو کچھ بھی نہیں ہونا, ایک ایسا کیس ہوا, وہ بیچارہ نیا نیا دیندار تھا, رشتہ ہوا, وہ دلہن والے پوچھے میاں کیا خواہش ہے تمہاری؟ انہوں نے بولا میرے کو ایک کاڑی بھی نہیں ہونا تمہاری, ایک چھندی بھی نہیں ہونا, میں اپنے کپڑے سے آتا ہوں اور نکاح ہو جائے گا, کچھ نہیں ہونا. انہوں نے بولا نہیں لیو کچھ تو بھی مانگو, نہیں مانگے تو ہم دیتے. انہوں نے بولا میرے کو مانگنا بھی نہیں ہے لینا بھی نہیں. وہ رشتہ ٹوٹ گیا. کیوں ٹوٹا؟ دلہن والے بولے کچھ تو بھی کمی ہوں گی جدید نہیں مانگ رہا. آپ دیکھو الٹی سوچ ہو گئی. یعنی جھوٹ کا رواج اتنا چل پڑا بےمانی کا کہ ایماندار انسان بھی لوگوں کی نظروں میں بےمان بنے ہوئے. رشتہ ٹوٹ گیا بیچارے کا, ایسا کہ ایمانداروں نے واقعتاً کچھ نہیں لینا ہے اس کو, لیکن جو ہے دلہن والے بولے کچھ تو بھی کمی دکھ رہی, جبھی تو نہیں مانگ رہا ہے, اس لیے کر کر. بہرحال اللہ ہماری قوم کو جو ہے ہدایت عطا فرمائے. ذالک خیر و احسن تاویلا. اس کے بعد پھر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کے بارے میں تجھے علم نہ ہو. یہاں علم سے مراد تحقیقی علم, یعنی سنی سنائی پہ عمل مت کر. انہوں ایسا بول رہے تھے, ان کا خیال ایسا تھا, لوگ ایسا بول رہے نہ. جب تک تحقیقی علم نہ ہو کسی چیز پر ایکشن مت لے, کسی چیز پر عمل نہ کرے. اب یاد رکھو یہ 2 قسم کی چیزیں, ایک تو ہیں قطعیات جو اللہ کے کلام سے اور حدیث نبوی سے جو ثابت شدہ چیزیں ہیں,
یعنی اصول دین اور عقائد سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ سنی سنائی پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ عقیدے کے سلسلے میں تحقیقی علم ضروری ہے، صرف سنائی پر نہیں۔ ہمارے بڑے ایسا بول رہے تھے، ہمارے بزرگ ایسا بول رہے تھے، ہوں گے تیرے بڑے بزرگ ہوں گے، لیکن وہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو وہ ہے اللہ نے جو اپنے کلام میں نازل فرمائی قرآن پاک، دلیل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں، احادیث مبارکہ میں، یہ قطعی دلیل، یہ قطعیات ہیں، یہ یقینی اور تحقیقی علم ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی کے خیالات آ جائے، اللہ نے فرمایا وہ خیالات پہ عمل نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کے بارے میں تجھے تحقیقی علم نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ۔ قفا یقفو کے معنی نقش قدم پہ چلنا۔ اب کوئی کچھ بولا انہیں اس کے پیچھے چل رہا ہے، انہیں بہت نیک دکھ رہا ہے، چلو اس کے پیچھے ہوں گا بہت نیک، لیکن اس کے عقیدے کے دلائل کیا ہیں؟ کیا اس کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث رسول سے ثابت ہے؟ اگر ہے قابل اتباع ہے، نہیں ہے بلا تحقیق کے اس کی اتباع نہیں کی جائے۔ وجدنا علیہ آباءنا، جاہلوں نے دلیل پیش کی کہ ہمارے بڑوں سے ایسے ہی چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے بابا دادا کیا بہت بڑے عالمہ تھے کیا ہے؟ تم جیسے تمہارے باپ دادا ویسے تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اب تمہارے بابا دادا کیا بہت بڑے اچھا ہوں گے عالمہ، تو قرآن حدیث کی دلیل تو ہوں گی ان کے پاس، اس سے ہٹ کر تو نہیں ہے، تو قیامت تک رہنے والی چیز ہے۔ کسی کے خیالات ہمارے لیے دلیل نہیں، بس اتنی بات یاد رکھو۔ قطعی دلیل ہونا ضروری ہے، یا تو اللہ کے کلام سے ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ثابت ہو، آپ کے عمل سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز عقیدے میں قبول نہیں۔ اچھا رہ گئے فروعات، عمل کرنے کے طریقے، ای بات سمجھ میں؟ یہ جو ہے اس کے لیے ظن غالب یا راجح ہو تو بھی کافی ہے، ای بات سمجھ میں؟ جیسے دو قسم کی حدیثیں ہیں، اب کسی کو اس کی سند قوی محسوس ہوئی، اس نے کہا جی یہ راجح ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں اس کی سند زیادہ راجح ہے، زیادہ قوی ہے، اس کا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے یا تو اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے، ثواب پہ ہوتا ہے، یا اس کے اجتہاد میں اس سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر وہ ثواب پہ ہے اس کو ڈبل اجر اللہ عطا فرمائے گا، اور اجتہاد میں غلطی ہے اللہ اجتہاد کا ثواب دے گا۔ راجح اور مرجوح میں اختلاف ہو سکتا ہے فروعات میں، کیونکہ یہ اصولیات میں سے نہیں ہے، اصولیات میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس کے لیے علم قطعی ضروری ہے۔ علم قطعی اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول۔ البتہ جو فروعات ہیں، فروعات کے اندر اولا غیر اولا، راجح اور مرجوح، ای بات سمجھ میں؟ اس میں البتہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف کوئی معنی نہیں، سمجھ میں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے شریعت پہ عمل کرنے کے لیے، جس کے پاس جو حدیث ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو حدیثیں تمہیں بیان کرتا ہوں تم عمل کرتے ہو، لیکن یہ آخری نہیں ہے، بلکہ صحابہ دنیا میں پھیلے ہیں، اپنے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے احادیث لے کر پہنچے۔ جس کو بھی جس صحابی کے ذریعے سے حدیث رسول پہنچی ہو وہ اس پر عمل کرے۔
آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، چند کتابوں میں حضور کی پوری زندگی